الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا ہجری سال جو شروع ہوا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ہجری سال خیر اور عافیت لے کر آئے۔ جس طریقے سے پچھلا سال گزرا ہے، اللہ تعالیٰ اس سال میں ہم سب کو، تمام انسانوں کو ان بلاؤں سے، وباؤں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، جب محرم سے ایک نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو محرم سے متعلق بہت سارے تاریخی واقعات آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، یا کم سے کم ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک تو بلا شبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پورے اہل و عیال کا مظلومانہ قتل یا شہادت، جو اسلامی تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری چیز یا دوسرا تاریخی واقعہ، اور ہم سب جانتے ہیں، وہ ہے عاشور، محرم کی 10 تاریخ۔ لیکن ایک بہت اہم تاریخی واقعہ جس کی یاد تازہ ہونا چاہیے یا کروانا چاہیے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت، جس کی بنیاد پر اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوئی۔ دیکھیے، اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ قمری کیلنڈر ہے، جس کو ہم لیونار کیلنڈر کہتے ہیں، اور شمسی کیلنڈر، سولر کیلنڈر، جو ہمارا عیسوی کیلنڈر ہے، جو عام طور پر ہم زندگیوں میں جس کے اوپر ہماری پوری پلاننگ چلتی ہے، صرف ہماری عبادتوں کی پلاننگ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہوتی ہے۔ سورج بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، چاند بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قمری کیلنڈر مسلمانوں کو دے کر مسلمانوں پر یہ احسان کیا کہ چاند کی حیت اور شکل سے تاریخ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان۔ 1 اگست کو سورج جیسا ہماری آنکھوں سے نظر آتا ہے اور آیا، ویسا ہی سورج 15 اگست کو بھی ویسا ہی نظر آئے گا، اتنا ہی بڑا، اتنا ہی روشن۔ لیکن یکم محرم کو چاند جو باریک شکل میں نظر آیا اور ہر مہینے کے دن کے ساتھ وہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 14ویں رات میں روشن ہو گیا، تو اس چاند کی حیت، شکل اور سائز سے ہمیں
اسلامی کیلنڈر یا مہینے کی تاریخ کا کچھ اندازہ ہوتا ہے، اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ قطبین کے وہ ممالک، پول کے پاس میں، ساؤتھ پول اور نارتھ پول پر، جہاں 6 مہینے سورج غروب ہی نہیں اور ڈوبتا ہے تو 6 مہینے سورج غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے، وہاں پہ بھی اسلامی کیلنڈر کو اس چاند کی شکل، حیت اور سائز سے جو ہے ہم دن اور رات کا اور ایک دن کے پورے ہو جانے کا جو ہے کیا کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہجری کیلنڈر ہے یہ کیسے وجود میں آیا، اس کے اوپر چند اس کا پس منظر جو ہے میں مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے یہ 12 مہینے تو بہت تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ محرم سے ذی الحج کے یہ مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موجود تھے، اور ذی الحج کے مہینے میں حج کو لوگ آتے تھے، لیکن کوئی اسلامی کیلنڈر موجود نہیں تھا۔ لوگ عام طور پر تاریخوں کو کچھ خاص واقعے سے منسوب کر کر یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ اس سال جس سال ہاتھی والوں نے حملہ کیا، جس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ عام طور پر ہماری گھر کی عورتیں بھی تاریخیں اسی طریقے سے یاد کرتی ہے، میری شادی اس سال ہوئی جس سال اس بچے کی پیدائش ہوئی تھی، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت بہت بڑی سلطنت بن چکی تھی، اور جو سرکولرز اور جو تحریریں خلیفہ کی طرف سے بھیجی جاتی تھی، اس کے اوپر تو تاریخ نہیں ہوتی تھی، صرف یہی ہوتا تھا کہ 21 محرم ہے، 22 محرم ہے، 17 رمضان ہے، سال کون سا؟ تو ظاہری بات ہے کہ ایک اتنی بڑی حکومت کا ایڈمنسٹریشن بغیر سال کے تعین کے تو وہ ہو نہیں سکتا۔ تب حضرت عمر نے اپنی مشیروں کو، دوسرے صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ اسلامی تقویم یا تاریخ یا کیلنڈر کی ابتدا ہم کہاں سے کریں؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت ہوئی یا جس سال وفات ہوئی، یہ ایک تاریخی واقعہ تھا، اس سال سے ہم اسلامی کیلنڈر شروع کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فتح مکہ جو ہے اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا تاریخی واقعہ ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صوابدید یہ تھی کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی تاریخ ساز واقعہ ایسا ہے جس نے اسلام کی شکل بدل دی اور جس نے اسلام کو پروان چڑھنے میں اور لوگوں تک پہنچنے میں اور اس کے ابلاغ میں اور اقامت دین میں جو واقعہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ۔ اور پھر حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی وہ جو ہے اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہوگا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ہجرت پہ آتا ہوں۔ اس کی صاف معنی یہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کون سا ہجری سال چل رہا ہے وہ معلوم نہیں ہوگا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے 1443 سال گزر گئے، 1443 یا 1443 یہ اس کی آئی ہے۔ یہ ہجرت جو ہے یہ ایک سفر نہیں ہے، یہ ایک پورا فلسفہ، ایثار اور قربانی کے اسباق ہے اس ہجرت کے اندر،
اور بہت سارے دروس ہے، بہت سارے اسباق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت میں جسے ہمیں سیکھنا۔ عزیزان گرامی، اس موقع کو یاد کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنا، اپنے مکان کو چھوڑنا، اپنے معاش کو چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں سے کٹ جانا، اپنے دوستوں سے جدا ہونا، اور ایک ایسی نئی جگہ جانا جس کے متعلق ہم کو کچھ معلوم نہیں کہ وہاں ہمارے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، وہاں ہمارے لیے رہنے کے لیے گھر ملے گا، ہمارے معاش کا معاملہ کیا ہوگا، ہمارے دوست اور احباب کیا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتحال تھی وہ تو اس سے بھی زیادہ کٹھن تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جیسے ہی آپ مکہ چھوڑیں گے آپ کے قتل کرنے کی پوری کوشش ہوگی، اور تاریخ اس بات کی گواہی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے جو آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت پڑھ کے سنائی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہجرت کی دعا سکھائی گئی، اور اس دعا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی گئی۔ کوئی رسول، کوئی نبی اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے مقام سے، مقام دعوت سے اس وقت تک نہیں ٹل سکتا، ہٹ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ملتی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا پروانہ تھا۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ تعالیٰ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں مجھے اعزاز اور تکریم اور اچھی طریقے سے وہاں داخل کر، اور میں جہاں سے نکل رہا ہوں وہاں سے بھی مجھے حفاظت، تکریم اور اعزاز کے ساتھ میں جو ہے تو مجھے وہاں سے نکال۔ میرے پاس میں وقت نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اشارہ ہے، اس میں داخل ہونے کی بات پہلے کہی جا رہی ہے اور نکلنے کی بات بعد میں کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ اس بات کو سوچئے کہ یہ ہجرت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاش کو درست کرنے کے لیے نہیں کی۔ یہ ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ذاتی وجہ سے نہیں کی۔ صرف ایک ہی کام تھا، اور وہ یہ تھا کہ اسلام کا غلبہ، اقامت دین، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی قربانی دی، اور آپ سے پیشتر بہت سارے صحابہ آلریڈی مدینہ جا چکے تھے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا تحفظ مجھے حاصل ہے، اور جبکہ یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آیت مزید اس بات کا اطمینان دیتی تھی کہ آپ جو ہے بہت ہی خیر اور خوبی کے ساتھ میں مدینہ میں داخل ہوں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا ہے، کس طریقے سے بچیوں نے جو ہے ڈگ بجا کر جو ہے گیت گائے ہیں اور اپنے نبی کا استقبال کیا۔ عزیزان گرامی، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کوئی اتنی سی بھی جگہ نہیں چھوڑی، پوری پلاننگ کے ساتھ میں تمام وسائل کو جمع کرنے کے بعد میں، اور اپنی ہجرت کے اس بات کو راز میں رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اپنے کام میں، اپنے تحریک میں کامیابی چاہتے ہو، تو آپ کو پلاننگ بھی کرنا ہے، آپ کو ریسورسز بھی جمع کرنا ہے، آپ کو کہیں رازداری سے بھی کام کر لینا ہے، اور پھر یہ سب ہونے کے بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ پر کیا کرنا ہے؟ توکل کرنا ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ ہجرت کر
اور اللہ تعالیٰ میری حفاظت کریں گے، نہیں، سب سے پہلے ہم کو ہمارے ریسورسز جمع کرنا ہوگے، ہم کو اپنا پلان بنانا ہوگا۔ آپ سوچیے کہ کیا ہماری آخرت کے لیے ہمارے پاس میں کوئی پلان ہے؟ ہماری آخرت کے لیے کیا کوئی پلان ہے؟ کیا کچھ ہم کر رہے ہیں کہ آخرت کا توشہ ہمارے ساتھ میں جمع ہو جائے؟ یہ تو اتنی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر میں ہجرت کا پورا واقعہ بیان کرنے لگوں تو 2 خطبے تو اسی میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ میں چند الفاظ میں، چند جملوں میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم ہے، 3 مہینے پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹنیاں کھلا کر مضبوط کی تاکہ وہ 400 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ پار کر سکے۔ 3 مہینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کو تیار کیا، اور پھر آپ نے جو راستے کا انتخاب کیا وہ مکے سے مدینے جانے والی عام شاہراہ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عین مخالف سمت کی جو ہے شاہراہ راستے کو اختیار کیا، اور ایک ایسے آدمی کو ساتھ لیا جو غیر مسلم تھا لیکن وہاں کے علاقے سے واقف تھا۔ پھر اتنا ہی نہیں کیا، جب آپ اپنے قیام گاہ سے نکلے ہیں تو سیدھا جو ہے مدینہ نہیں پہنچے، آپ نے راستے میں رک کر وہ مشہور غار جو ہم پڑھتے تھے اپنی اسکول کی کتابوں میں، غار سور، غار سور میں آپ نے 3 دن قیام کیا، 3 دن، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ میرے نکلنے کے بعد میں فوری طور پر میری تلاش شروع ہو جائے، اور کفار مکہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 100 اونٹ کا انعام رکھا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے لائے گا یا پکڑ کر لائے گا اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس انعام کی لالچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ جب 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ آپ غار سور میں صدیق اکبر نا، بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابوبکر صدیق کا یہ کیا ہے، اس میں کہ ساتھ میں رہے تو لوگوں کی تلاش اور جستجو کیا ہو گئی، ٹھنڈی پڑ گئی۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول جو ہے غار سور میں صرف بیٹھے نہیں رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا انتظام کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے شام میں آ کر آپ کو مکے کی خبریں دیتے تھے کہ مکے میں کیا چل رہا ہے، آپ کو لوگ کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی لاڈلی بیٹی حضرت اسما جو ہے آپ کو توشہ لے کے آتی تھی پکا کر۔ اور دوسرا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ان کے آنے جانے کی وجہ سے جو پیروں کے نشانات بن جاتے تھے، ان نشانات کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہاں جو ہے بکریوں کا ریوڑ وہاں سے لے کے جایا جاتا تھا تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ اور 3 دن کے بعد جو ہے جو غار سور میں رہنے کے بعد میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے وہاں سے نکلے۔ میں آپ لوگوں سے صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری ہجرت جو ہے ہمارے لیے بہت سارے اسباق اپنے اندر رکھتی ہے۔ آج ہم کو سب سے بڑا سبق یہ سیکھنا ہے کہ ہم نہ پلاننگ کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس میں وسائل ہیں، اور توکل کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، آپ جنگ بدر کو لیجئے، جتنا کچھ تیاری ہو سکتی تھی اتنی تیاری اللہ کے رسول نے کی، اور اس کے بعد میں جنگ بدر میں اس خیمے میں اس مسجد عریش کے اندر آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک جو ہے تیرا نام لینے والا
اور تیری عبادت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تو پہلے تیاری ہے، پلاننگ ہے، اس کے بعد جو یہ نہیں ہے کہ تیاری کرنے کے بعد میں اور پلاننگ کرنے کے بعد میں جو ہے ہم صرف اپنی تیاری اور اپنی وسائل اور اپنے ریسورسز کے اوپر جو ہے وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔ نتیجہ اللہ کا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم کیا چاہو گے سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ قرآن مجید کہتا ہے۔ تو وسائل بھی جمع کرنا ہے، پلاننگ بھی کرنا ہے، لیکن دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے وسائل کام نہیں کرتے، ہماری ترکیبیں، ہمارے پلان کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ یہ زمین، یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ اسباب کی دنیا۔ یہاں اسباب جمع کرنا ہے، اور اسباب جمع کرنے کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کا نتیجہ ہمارے حق میں، ہمارے فیور میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت پر منحصر ہے۔ ہم نے دنیا کی بڑی بڑی فوجوں کو، جن کے پاس میں جدید ترین اسلحہ تھا، لیکن نہ اللہ تعالیٰ پہ یقین، نہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، کس طریقے سے پٹ گئے، ختم کر دیے گئے، بھاگنا پڑا۔ تو صرف جو ہے وسائل سے کام نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ پر توکل اور یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے اذن اور اس کی فتح اور اس کے نصرت کے بغیر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب سوال میرے دماغ میں بھی آیا، آپ کے بھی دماغ میں آیا، بھائی ہجرت تو ہو گئی، مکہ سے مدینہ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خوب تعریف کی ہے۔ سورہ آل عمران کا وہ آیت یاد کیجئے، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ جن لوگوں نے میرے راستے میں گھر چھوڑا، جنہیں ستایا گیا میرے راستے میں، جنہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا، اور جنہوں نے میرے راستے میں شہادت کا جام پیا، میں ضرور بالضرور ان کی تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میں انہیں جنتوں میں بڑی اعلیٰ جگہ دوں گا۔ یہ ہجرت کا مقام۔ اب ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے تو ہجرت کے لیے کہاں ہے؟ کوئی مقام نہیں۔ تو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کہی، مسند احمد کی یہ حدیث، اور اس حدیث کے الفاظ ہے، المہاجر من حجر الخطایا والذنوب۔ کیا الفاظ ہے؟ مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو اور اپنی خطاؤں کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ اگر آپ مہاجر بننا چاہتے ہیں، میں مہاجر بننا چاہتا ہوں، یہاں کوئی بھی جو شخص بیٹھا ہے جو سن رہا ہے میری بات کو، وہ ہجرت کرنا چاہتا ہے، وہ مہاجر بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اسے ترک کرنا، اسے چھوڑنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہجرت کرنے کے مانند ہے، وہ آدمی مہاجر کہلائے۔ تو آج میرے پاس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں میں سے ہر آدمی ایسا ہے جس کے پاس میں یا جس کی زندگیوں میں کچھ ایسا ہو رہا ہے، وہ کچھ ایسے کام کر رہا ہے جو اللہ کو کیا ہے؟ ناپسند ہے۔ تو اگر ہم ہجرت کا درجہ پانا چاہتے ہیں، ہجرت کے بھی جو ہے بہت سارے درجات ہیں، فتح سے پہلے ہجرت کرنے والے، فتح کے بعد ہجرت کرنے والے، تو یہ بھی ایک ہجرت ہے، لیکن بہرحال ہجرت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے، فتویٰ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن رات گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں نہ صرف گناہ کبیرہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا ناپسندیدہ ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو آج اس
اس ہجری سال میں شروعات میں نیو ایئر ریزولوشن تو بناتے ہیں نا، ہم میں سے ہر کوئی نیو ایئر ریزولوشن دسمبر 31 کو ہم نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں. اس محرم کے نئے مہینے میں ہم میں سے کتنے لوگ اللہ تعالیٰ سے اس گھر میں بیٹھ کر یہ ریزولوشن بنانا چاہتے ہیں اور عہد کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اے اللہ تعالیٰ آج سے میں گالی نہیں دوں گا، اے اللہ تعالیٰ آج سے میں کسی کی غیبت نہیں. عزیز دوستو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ والے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں جو شراب پینے والے ہیں، جو گٹکا کھانے والے ہیں، جو چرس اور منشیات کا استعمال کرتے ہیں، جو رات میں بیئر پارلر میں جا کر بیٹھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے دوست اور احباب ایسے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ دوستوں کا اثر تو انسان پر ہوتا ہے، دوستی کا اثر بھی انسان پر ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے جو آج اللہ تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم ان برے لوگوں کی محفل کو چھوڑ کر دیندار لوگوں سے دوستی کریں گے تاکہ وہ دین کی دعوت ہم کو دے، ان کے ساتھ ہم کم سے کم نمازیں تو پڑھ سکیں. کتنے لوگ ہیں جو یہ عہد اللہ کے ساتھ میں کر سکتے ہیں اور مہاجر ہونے کا جو ہے مقام حاصل کر سکتے ہیں. اور اس سے عظیم تر بات جو میں کہنا چاہتا ہوں عزیز دوستو، آپ کو بری لگے گی لیکن یہ حقیقت ہے، ہم میں سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، نوازا ہے، وہ ہمارا مسلم معاشرہ چھوڑ کر پوش معاشرے میں جا کر رہتے ہیں. پوش، جہاں نہ آس پاس کوئی مسجد ہے، نہ جہاں 5 وقت کی جماعت سے نماز پڑھنا ممکن ہے، جہاں جمعہ کی نماز کے لیے آدھا گھنٹہ ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے، جہاں آس پاس کوئی مسلم دیندار کمپنی موجود نہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں جو ایسے پوش جگہ سے نکل کر ایسے اسلامی معاشرے میں یا ایسے اسلامی سماج میں یا ایسے مسلم سماج میں آئیں جہاں وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ سکیں، جہاں ان کے بچے مدرسوں میں عربی زبان قرآن مجید سیکھے اور دیندار بنے، جہاں ان کو مسلم معاشرہ نظر ملے اور ایسے لوگ ملے جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس قسم کی ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں. عزیز دوستو، دیکھیے آج جو مسلم معاشرے کی حالت ہے وہ مجھے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پچھلے 2 ہفتے میں کلیان میں جو واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کے بارے میں سوچو کہ آج ہمیں اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا کتنی ضروری ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلا خطبہ میرا جو بھی ہوگا وہ میں تربیت پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. لیکن ہم سب کو جو ہے، آپ کسی کو الزام نہ دیں، آپ کسی کو الزام نہ دیں. الزام سب کس کا ہے؟ ہمارا. سب الزام ہمارا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کا ذہن سازی نہیں کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ سب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس نئے سال میں ہمارے لیے خیر و برکت کے فیصلے فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے میں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو بچائے اور اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیں دین کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے. ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو دین کے ساتھ میں اور سعادت کے ساتھ میں موت نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.